کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اردو یا ہندی بولتے ہوئے انگلش کے کتنے ورڈ استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا، نہ ہی سننے والوں کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اردو یا ہندی بولتے ہوئے انگلش کے ورڈز کتنے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو اپنی خالص یہ زبان آتی ہی نہیں ہے۔ ہم انگلش کو مکس کیے بغیر بول ہی نہیں سکتے آج کل جو ہے۔ مگر کیا ہو اگر یہی کام ہم انگلش کے ساتھ کر دیں کہ انگلش کے اندر ہم اردو کو مکس کر دیں یا ہندی کو مکس کر دیں، تو کیا ہوگا؟ لوگ ہنسیں گے آپ پر، کہیں گے یار دیکھو بڑا پڑھا لکھا بنتا پھر رہا ہے، اس کو انگلش ہی نہیں آتی۔ مگر اگر ہم ہماری جو مادری زبان ہے اس کے ساتھ انگلش کو مکس کر رہے ہیں تو کسی کو بھی فیل نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارے لیے جو ہے ہماری زبان کی کوئی عزت نہیں ہے، مگر ہم جو ہے وہ انگلش کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے معاشرے میں جو سٹیٹس ہے ایک بندے کا وہ پڑھے لکھے ہونے کا، وہ یہ ہے کہ وہ کتنی اچھی انگلش بولتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنی اچھی اردو بولتا ہے یا کتنی اچھی ہندی بولتا ہے۔ تو یہ ہمیں بات سوچنی چاہیے کہ ہم اتنی رسپیکٹ انگلش کو کیوں دیتے ہیں، ہم اپنی زبان کو رسپیکٹ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر ہم انگلش کے اندر اردو کو مکس کر دیں یا ہندی کو مکس کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا جو انگریز ہیں وہ آپ سے اپنی زبان چھین لیں گے، اپنی لینگویج چھین لیں گے ہم سے کہ بھئی ہماری لینگویج واپس کرو، آپ اس کو بگاڑ رہے ہو؟ ہماری لینگویج بگڑ رہی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں پر انگلش نے ہمیں فائدے دیے ہیں انٹرنیشنل لینگویج پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں پر اس نے ہمارے بہت سے نقصانات بھی کیے ہیں۔ اب وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، انگلش سیکھنی چاہیے، ضرور سیکھنی چاہیے، مگر پہلے اس کو آسان بنائیں اپنے بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں ان کے پاس ووکیبلری ہے، وہ انگلش سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، مگر بول نہیں سکتے۔ کیا وجہ؟ پریکٹس نہیں ہے۔ پریکٹس اب کہاں کرنی ہے؟ پریکٹس انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی میں کرنی ہے، اسکول میں کرنی ہے، اپنے گھروں میں کرنی ہے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ کرنی ہے، یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ کرنی ہے، کالج فیلوز کے ساتھ کرنی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ انگلش بولنے لگتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب نیا جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک نیا لرنر ہے، بے شک وہ کرکٹ میچ ہے، بے شک وہ ہاکی ہے، نیا لرنر کیسا ہوگا؟ وہ تو غلطیاں کرے گا، مگر انگلش میں جب نیا لرنر غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو سٹیٹس ہی بہت ہائی ہے انگلش کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ جو اچھا انگلش بولتا ہے وہی پڑھا لکھا ہے، باقی تو جاہل ہے، اس کو تو جابز ہی نہیں ملتی۔ میں اگر اپنی بات بتاؤں، مجھے 2-3 جابز میں سے اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ میری انگلش اچھی نہیں ہے، مجھے انگلش بولنی نہیں آتی۔ کیا یورپ کے اندر ایک جو جھاڑو دینے والا یا خاکروب ہے، یا جو ایسا ایک ان پڑھ ہے جس نے ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، وہ تو انگلش بہت اچھی بولتا ہے، کیا آپ اس کو یہ جاب دے دیں گے؟ ہمارے دیش میں اس کی قدر زیادہ ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے انگلش کو رسپیکٹ جو دی ہے اتنی، اس کا نقصان ہمارے بچوں پر آیا ہے۔ بچوں پر کیسے نقصان آیا میں بتاتا ہوں۔ ہمارا جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہے وہ گورنمنٹ سکولز کا ہے، گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اسکول موسٹلی جو ہے وہ اردو میڈیم ہے۔ جب بچہ وہاں سے میٹرک کر کے آگے کا سوچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آگے جو جتنے بھی ہماری جو اسٹڈی ہے وہ تو انگلش میڈیم میں ہے، تو ایک دم سے جو چینج ہے اس کو وہ اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتا، اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا۔ بعض بچے تو ایسے ہیں وہ انگلش کی ڈر سے وہ آگے جاتے ہی نہیں ہیں، میٹرک کے بعد ہی چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ سمپل آرٹس میں چلے جاتے ہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل کی طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے ہمارے لیے، اور تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو انگلش کو آسان کرنا ہے۔ اس کی ہمیں اتنی رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی حل ہم نے انگلش کے ساتھ کرنا ہے جو ہم نے اپنی زبانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ اگر ہم اس میں جو مشکل لفظ ہیں اس کو اگر ہم اردو میں بول لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے بچوں کو صرف گرامرز کا پتہ ہونا چاہیے، باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ جب وہ آفیشیل لیول تک آئیں گے تو وہ اپنی انگلش کو امپروو کر چکے ہوں گے۔ تو ہمارے پالیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں اور ان کو کہیں کہ جو بچوں کے اندر ووکیبلریز ہے انگلش کی، اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں ٹریننگ کے ذریعے، ان کی ورکشاپ کروائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم نے کیسے ایزیلی ہم نے اردو اور انگلش کو سیکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔